میرا سسر رات کو چپ چپ کر مجھے دیکھا کرتا تھا۔ ایک رات میری آنکھ اچانک عجیب سی آواز سے کھلی تو دیکھا کہ میرا سسر اپنے ہاتھ کے ساتھ، میرا نام وجیہہ ہے، میری عمر اس وقت 22 سال ہے، میں پوری جوان ہوں، میری شادی کو بھی 1 سال ہی ہوا ہے، میرے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، میرے شوہر بیرون ملک میں کام کرتے تھے، گھر میں صرف میں، میرا سسر اور بوڑھی ساس ہی ہوا کرتی تھی۔ ساس اکثر بیمار رہتی تھی، اس لیے اس کا انتقال ہونے کے بعد سسر بالکل اکیلا ہو چکا تھا، اس کا سہارا کوئی بھی نہیں تھا۔ میرا شوہر بھی بیرون ملک ہی ہوا کرتا تھا۔ سسر میرا کافی شرمیلا انسان تھا، اس لیے وہ عورتوں میں زیادہ گھلتا ملتا نہیں تھا۔ اب میری زندگی بھی بالکل ایسی ہی تھی کہ گھر میں بات تک کرنے کے لیے کوئی بھی موجود نہیں ہوا کرتا تھا، اس لیے میں بھی بہت زیادہ پریشان رہنے لگی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ مجھ سے میرے سسر کی پریشانی بھی نہیں دیکھی جاتی تھی، کیونکہ انسان کم از کم کسی کے ساتھ کھل کر بات ہی کر لے تو بھی زندگی کافی آسان ہو جاتی ہے۔ اب نہ میں بات کر پا رہی تھی اور نہ ہی میرا سسر مجھ سے کوئی بات شیئر کرتا تھا۔ جب کبھی میرے شوہر کا فون آتا تھا تبھی وہ اس سے بات کرتا تھا، ورنہ وہ سارا دن اکیلا کمرے میں گھسا رہتا تھا، نہ جانے کون سا کام کرتا تھا، مجھے کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا، لیکن مجھے ان کی پریشانی لگی رہتی تھی کہ اگر ان کو کچھ ایسا ویسا ہو گیا تو میرے شوہر مجھ پر ہی ساری ذمہ داری ڈالیں گے، کیونکہ وہ تو یہی کہیں گے نا کہ تمہیں اور کوئی کام بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی تم نے میرے بوڑھے باپ کا خیال نہیں رکھا۔ حالانکہ میرا سسر اتنا بوڑھا بھی نہیں تھا، اچھا خاصا ہٹا کٹا مرد تھا۔ جب اسے ایک عورت کی مکمل طور پر ضرورت تھی، عین اسی وقت میری ساس کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے وہ کافی پریشان بھی رہتے تھے۔ میں نے اپنے شوہر سے 1 2 بار بات کرنے کی کوشش بھی کی تھی کہ مجھے بھی اور اپنے باپ کو بھی وہیں پر اپنے پاس بلا لیں، چلے سب مل کر اپنی زندگی گزار لیں گے، لیکن شوہر اس بات پر رضامند نہیں ہوتا تھا، کیونکہ یہاں پر ہماری زمینیں وغیرہ بھی تھیں، اس لیے انہیں چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتے تھے۔ اب جیسے ہی رات ہوا کرتی تھی میں اپنے کمرے میں جا کر سو جاتی تھی، عین اسی وقت میرا سسر مجھے چھپ چھپ کر دیکھا کرتا تھا، کیونکہ اسے کسی عورت کی ضرورت تھی اور مجھے ایک مرد کی۔ اس کی زندگی میں دور دور تک کوئی بھی عورت موجود نہیں تھی، لے دیکھے اگر اسے کوئی دیکھنے کو ملتا تھا تو وہ صرف میں ہی تھی، لیکن میرے ساتھ اس کا رشتہ اس طرح کا تھا کہ وہ اس بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن پھر بھی نہ جانے اس کے دماغ میں کیا چلتا رہتا تھا۔ وہ مجھے رات کو چھپ چھپ کر دیکھا کرتا تھا۔ مجھے اس بات کا علم تب ہوا جب میری اچانک آنکھ کھلی تو وہ میرے کمرے کے پاس موجود تھے۔ میں نے پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ میں پانی پینے آیا تھا۔ اب نہ جانے کب سے وہ مجھے اسی حالت میں دیکھ رہے تھے۔ سوتے ہوئے انسان کو کسی بات کا علم نہیں ہوتا کہ وہ کس حالت میں لیٹا ہوا ہے۔ خیر میں نے اس بات کو دیکھا اندیکھا کر کے جانے دیا۔ اس وقت تو وہ وہاں سے چلے گئے تھے، لیکن اب میرے دماغ میں ایک عجیب سا خیال ہمیشہ موجود رہتا تھا کہ نہ جانے ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، کیونکہ مرد کا عورت کے بغیر اتنے دن گزارا کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور ویسے بھی میں گھر پر اکیلی ہوتی تھی، اگر ان کا کچھ ایسا ویسا کرنے کا ارادہ بن گیا تو نہ جانے میرا کیا ہوگا، مجھے ان سے بچائے گا کون۔ بس اسی سلسلے میں نے اپنے شوہر کو بھی کہا تھا کہ وہ بالکل اکیلے ہو گئے ہیں، لیکن وہ میری بات کی طرف دھیان بھی نہیں دیتے تھے۔ ایک بار میں سو رہی تھی کہ مجھے رات کے وقت عجیب عجیب سی آوازیں سنائی دینے لگی تھی۔ میں نے جب دیکھا تو مجھے کھڑکی میں سے میرے سسر نظر آ رہے تھے۔ جب میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو وہ جلدی سے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اس وقت کیا کر رہے تھے یا ان کا کس چیز کا ارادہ تھا۔ پھر حوصلہ کر کے میں بھی ان کے پیچھے پیچھے ان کے کمرے میں چلی گئی تھی، اور جانے کے بعد جب میں نے دیکھا تو وہ منہ دوسری طرف کر کے بیٹھ گئے تھے اور مجھے کہنے لگے کہ بہو تم یہاں سے چلی جاؤ۔ میں نے ان سے کہا کہ نہیں، میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، مجھے بھی سکون نہیں ملتا، اور میرا خیال ہے کہ آپ بھی شاید اسی طرح کی پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں، اس لیے میں آج آپ سے آپ کی پریشانی سننے کے بعد ہی یہاں سے جاؤں گی۔ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، میں تمہیں اپنے دل کی بات نہیں بتا سکتا۔
خیر میں بضد ہو گئی اور ان کے بالکل پاس بیٹھ گئی اور ان سے کہا کہ آپ مجھے آج بتائیں گے تو میں یہاں سے جاؤں گی، نہیں تو میں اپنے شوہر کو بتا دوں گی کہ آپ رات کو مجھے چھپ چھپ کر دیکھتے ہیں۔ جب میں نے یہ بات کی تو وہ مجھ سے معافی مانگنے لگے اور کہنے لگے کہ خدا کے واسطے یہ بات میرے بیٹے کو نہ بتانا، ورنہ وہ میرے اوپر بہت غصہ ہوگا اور نہ جانے کیا کچھ میرے بارے میں سوچے گا۔ دراصل بات یہ ہے کہ میں ابھی اندر سے مکمل طور پر فٹ ہوں اور بہت ہی مضبوط بھی ہوں۔ اگر میں یہ بات اپنے کسی دوست کو بتاتا ہوں تو وہ بھی میرا مذاق اڑاتے ہیں اور مجھے رنڈوا کہہ کر چڑھاتے ہیں، جو مجھے بہت ہی افسوس اور برا محسوس ہوتا ہے، اور مجھے عجیب عجیب سے مشورے دیتے ہیں۔ اور جو تم نے رات کو دیکھنے والی بات کی تھی تو وہ میرا ایسا ویسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ دراصل رات کے وقت مجھے نیند نہیں آتی اور ویسے بھی گھر کی نگرانی کے لیے میں 2-3 بار پورے صحن کا چکر لگاتا ہوں، تو شاید تمہارے کمرے میں بھی دیکھا ہوگا۔ تم نے مجھے غلط سمجھا، مجھے دراصل عورت کی ضرورت ہے، لیکن یہ بات میں تمہیں کیسے بتاتا اور اپنے بیٹے سے بھی یہ بات میں کیسے کرتا؟ اسے خود اس چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا۔ میں نے انہیں حوصلہ دیا اور کہا کہ آپ کی یہ پریشانی میں ختم کر سکتی ہوں، آپ کو میرے ہوتے ہوئے کسی بھی طرح کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اس نے میرے منہ سے یہ بات سنی تو وہ بہت حیران ہوئے کہ یہ تم کیا بات کر رہی ہو۔ میں نے کہا کہ مجھے کچھ دنوں کا وقت دیں، میں کوئی نہ کوئی حل ضرور نکال لوں گی۔ خیر کچھ ہی دنوں میں نے اپنے شوہر سے یہ ساری بات کی تھی تو وہ میری بات کو سمجھ گئے تھے، اور پھر ایک بیوہ عورت جس کی عمر کوئی 40 سے 42 سال رہی ہوگی اس کے ساتھ میرے سسر کی شادی کر دی تھی۔ نکاح بہت سادگی سے ہوا تھا اور سسر میرے آج تک میری بہت عزت کرتے ہیں، میرا بہت خیال رکھتے ہیں، اور میری ساس جو کہ ابھی نئی نئی بنی ہے وہ بھی میری شکر گزار ہے، کیونکہ وہ بھی بڑی مشکل سے اپنی دن گزار رہی تھی۔ اب دونوں اپنی زندگی میں بہت خوش ہیں اور میری زندگی میں بھی کافی سکون ہے، اور میرے سسر کی صحت بھی پہلے سے بہتر ہو گئی ہے، اب وہ خوش رہنا شروع بھی ہو چکے ہیں۔ تو دوستو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ کوئی بھی رائے کسی کے بارے میں قائم کرنے سے پہلے اچھی طرح سے تحقیق کر لیں، ورنہ کسی پر لگایا گیا بہتان آگے جا کر بہت برا نتیجہ نکلتا ہے۔ جہاں تک آپ کے بس میں ہو سکے دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، آپ کی زندگی میں خود بخود آسانی پیدا ہونی شروع ہو جائے گی۔ باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی بہن بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رکھے اور سب کو اپنے حفظ و امان میں بھی رکھے۔